آئیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی کیسے پابند کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے۔ اگر آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 156 دیکھیں تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ موجود ہے، اور میں کہوں گا اگر آپ قرآن اٹھا لیں تو بڑا مزہ آپ کو آئے گا، اور بات واضح کھل کے سامنے آئے گی کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی مخلوق میں سب سے ان کو اعلیٰ بنایا، اور اپنی جناب میں سب سے مقرب اولا اور قریب جو ہے وہ آپ کی ذات گرامی کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں محترم ناظرین سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے بہت اسٹرگل کیا ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، فرعون سے مقابلے کے لیے پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آخری وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا تو آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی امت کی معافی کی بات کی۔ چند لوگوں کو لے کر آپ کوہ طور پر پہنچے، جہاں پر آپ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ قوم نے وہاں پر ایسا عجیب سوال کر دیا کہ اللہ کی ذات غضب پر آئی اور ایک بجلی گری۔ اس میں یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے وہ اسی پہاڑی کے اوپر ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پہلے میری امتوں کی نیتوں میں فطور ہے، اور جن کو میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا مانا کہ انہوں نے غلطی کی، لیکن مولا ان کو اگر تو نے مار ڈالا تو میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فضل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اور عرضی کو قبول کیا اور ان کو زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے ایک بات مانگی کہ یا اللہ، میں ان کے لیے توبہ کرتا ہوں، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، اور تو ان سے راضی ہو جاتا ہے، تو معاف کر دیتا، پھر یہ نافرمانی کے کام کرتے ہیں، پھر میں تیری بارگاہ میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مولا تو معاف کر دیتا اپنے فضل سے، لیکن مولا اب ایسا کر دے کہ ایک حتمی فیصلہ کر دے کہ ان کو دائمی توفیق دے دے مولا، اور ان کے دلوں سے نافرمانی کو نکال دے، اور یا اللہ اب ہم جو توبہ کر رہے ہیں نا تجھ سے، اس توبہ میں مولا میری امت کو ثابت قدم رکھ۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 156 شروع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور اے ہمارے رب اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، کہ بے شک ہم تیری طرف رجوع کو لے آئے مولا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اور ہم تھک گئے مولا، ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ سارا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لیکن آگے چل کر آیت نمبر 156 کے آخری حصے میں حضرت موسیٰ کی جو درخواست تھی نا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع لے کر آ گئے ہیں، اب ہمارے لیے دنیا یعنی میری امت کے لیے دنیا و آخرت کو تو بہتر فرما دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دے ہمارے لیے، فیصلہ کر دے۔ تو وَاكْتُبْ لَنَا کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں موسیٰ میں لکھ دوں گا، جیسا تو کہہ رہا ہے اپنی امت کے لیے ویسے ہی کر دوں گا، ویسے ہی لکھ دوں گا، مرادی مانا ویسے ہی لکھ دوں گا جیسا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ہر ایک کے لیے نہیں لکھوں گا۔ فرما فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں لکھوں گا اس کو جیسا تو کہتا ہے نا، لکھ دے دنیا و آخرت کی ان کے لیے بھلائیاں، اور ہم تیری طرف رجوع لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ان قریب میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لکھ دوں گا، لیکن ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جن میں چند چیزیں پائی جائیں گی۔ فرمایا یتقون، ان کے لیے لکھوں گا کہ جو گناہوں سے بچیں گے اور مجھ سے ڈریں گے، اور فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری نشانیاں ہیں آیتیں اس پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں موسیٰ، یہ بات سن لے، اس کے ساتھ ساتھ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میرا نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لکھوں گا میں تیرا کلمہ پڑھنے والے تیری امت کے لیے بھلائی لکھ دوں گا۔ ان کے لیے لکھوں گا کہ جو گناہوں سے بچیں گے، ان کے لیے لکھوں گا کہ ان میں ایک صفت ہوگی کہ وہ گناہوں سے بچیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور سب سے بڑی بات ان میں اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو میرے محبوب آنے والے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی، جو اس عظیم رسول جو نبی ہیں
امی ہیں، ان کی وہ اتباع کریں گے۔ اب یہ آیت نمبر 157 ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا کہ اے موسیٰ، میں تیری امت کے لیے وہ تمام بھلائیاں لکھ دوں گا، لیکن اپنی امت کو کہہ دے کہ وہ تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی آیات پر ایمان لائے، اور وہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں جن کی یہ 9 شانیں ہیں جو ابھی ذکر کی جائے گی۔ ایک آیت میں اللہ نے 9 شانیں بیان فرمائی، 9 شانوں والا جو میرا محبوب آ رہا ہے اس کی وہ اتباع کریں گے تو فرمایا پھر میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی لکھ دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کیا ذکر فرمایا کہ صرف میرا ماننا کافی نہیں ہوگا، صرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے یہ کافی نہیں ہوگا، صرف وہ زکوٰۃ ادا کریں گے یہ کافی نہیں ہوگا، صرف وہ میری دیگر نشانیوں پر ایمان لائیں گے یہ کافی نہیں ہوگا، جب تک وہ میرے اس شان والے نبی جن کی یہ 9 شانیں ہیں، جب تک اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لائیں۔ جب وہ ایمان لے آئیں گے، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ پھر میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ان کے لیے میں مقدر کر دوں گا۔ اور وہ نشانیاں کیا ہے؟ ایک آیت میں، محترم ناظرین، آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف ہے بھی مکی، لیکن مکی آیت جس کا موضوع بحث توحید ہوتا ہے، آخرت ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک آیت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کر کے بتا دیا گیا کہ مانا کہ یہ سورت مکی ہے اور عقیدے کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، رب کو قبول کرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ شرط، یہ قاعدہ بنایا ہے کہ رب کو ایک کہنا ایک ماننا اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک کو قبول نہ کریں، بلکہ قبول بھی کیسے؟ ان شانوں کے ساتھ قبول کریں جو شان جناب رسول اللہ کو، جو عظمتوں کے ساتھ قبول کریں جو عظمت اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ جن 9 صفات میں اللہ رب العالمین نے جو 9 صفتیں بیان کی ہے، میں ترتیب کے ساتھ آیت کو پڑھنے سے پہلے وہ 9 صفات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، وہ رسول ہے اور نبی ہے، رسول ہونا ایک صفت، نبی ہونا دوسری صفت۔ آپ کا تورات میں مکتوب ہونا، آپ کی شان تورات میں لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یہ صفت آپ کا ذکر صرف تورات میں نہیں بلکہ انجیل میں بھی ہے۔ اور پھر صفت یہ بیان فرمائی کہ میرے نبی کی شان یہ ہوگی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرنے والا ہوگا اور تمہیں برائی سے بچانے، یعنی وہ امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا، یہ اس کی شان ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کی شان یہ بھی ہوگی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، فرمایا یہ عظمت والی شان بھی ہم اس کو دیں گے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا ایک ایک کو، اور ناپاک چیزوں کو وہ حرام کرے گا۔ فرمایا اور اس کی نوی شان جو بیان کی گئی ہے وہ فرمایا کہ 8 یہ ہے کہ وہ ان کے جو لوگ جو تیری امت پر ہم نے احکام اور عبادت کے سخت بوجھ رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو ناپاکی بدن پر لگ جائے گندگی تو چمڑی کاٹ کے پھینکیں گے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا کاٹ دیں گے۔ ان کے لیے ہم نے نماز کی ایک جگہ بنائی ہے، اس نماز کی جگہ کے قریب ان کا نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس جگہ سے یہ دور ہو گئے، نماز کا ٹائم آیا، کہیں زمین پر اور نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر آنا پڑے گا۔ اتنے سخت احکام، یعنی اگر بدن کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے تو یہاں سے چمڑی کاٹ کر پھینکی جائے۔ اللہ، اتنے سخت احکامات اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن فرمایا ہمارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان جلالت اور بزرگی کا حال یہ ہوگا، ان کی گردنوں پر جو سخت ترین شریعت کے قانون کا ایک بوجھ ہے، جو ان کے گلوں میں پڑا ہوا توق ہے، فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُمْ، وہ سب بوجھ کو یہ اتار دے گا۔ اور فرمایا ان کی شان پھر یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو فرمایا کہ پھر چاہیے تیری امت کو کہ اگر وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے تھے نا، تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ ایمان لائیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے اور ان کی تعظیم کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی حمایت کرے۔ اور پھر جو ہم نے ان پر جو ہم کتاب اتاریں گے، قرآن اتاریں گے، تو اس قرآن کی وہ اتباع کرے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس ہم نبی مکرم پر اتاریں گے۔ اللہ نے پھر فرمایا، اور آیت نمبر 157 مکمل ہو رہی ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہوں گے نا موسیٰ، وہ فلاح پائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے محترم ناظرین
جناب رسول مکرم کی شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمائی اور یہ عظمت و شان کے ساتھ آپ کا ذکر کیا کہ موسیٰ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ کرم فرما دے ہمارے اس امت پر کہ یہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو مل جائے اور تو ان کو ہدایت کامل دے دے۔ فرما ایسا ہی کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب یہ اللہ سے ڈریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور ہماری یہ شان والے نبی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں جن کی عظمت و شان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ امی ہیں، اور ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کریں گے، حرام چیزوں کو وہ ناپاک چیزوں کو وہ حرام کریں گے، لوگوں کی گردنوں کے اوپر سخت قانون کا جو بوجھ ہے اس کو وہ اتاریں گے، جو ان کے گلے میں پڑا ہوا پٹا ہے۔ چاہیے کہ اب جو ہم نے ان پر کتاب اتاری ہے تو اب یہ جو لوگ ہیں فالذین آمنوا، وہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی تعظیم کرے، ان کے مشن کی مدد کرے، اور اس قرآن کی اتباع کرے جو ہم نے اپنے نبی مکرم پر اتارا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہاں پر محترم ناظرین ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دیکھیے آخری جو آیت نمبر 157 کا جو آخری حصہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ، سو وہی لوگ جن کے بارے میں تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہ رہا ہے، کہہ دے اپنی امت کو موسیٰ، یعنی جو ترتیب سے اگر اس کو دیکھا جائے اور یہ اس کو دوسرا معنی کیا جائے سب کے لیے کہ جناب پس وہ ایمان لائیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت اور حمایت کرے، اور اس نور کی پیروی کرے جو ہم ان کے ساتھ نازل کریں گے۔ یعنی قرآن کے ذکر کو اللہ نے بعد میں رکھا، یہ نہیں کہ ایمان لائیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں، فرما ایمان لائیں اور پھر ہمارے محبوب کی تعظیم سے اپنے دل کو منور کریں، تعظیم کا اقرار کریں، اور واو عاطفہ کے بعد فرمائیں اور وہ اس نور کی اتباع کریں جو ہم نے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اتارا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضور کی عظمت اتنی ہے کہ قرآن کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بعد میں فرمایا، اور حضور کی تعظیم اور حضور کے مرتبے کا ذکر قرآن سے پہلے فرمایا۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی جب کامیاب ہوگا جب پہلے نبی کی محبت دل کے اندر ہوگی، قرآن کی تعلیم، قرآن کا حفظ، قرآن کا درس، قرآن کے تمام احکام پر عمل اس وقت اللہ کی جناب میں قابل ستائش، قابل قبول اور تمہاری جانب سے رضا کا باعث بنیں گے۔ وہ کب بنیں گے؟ فرمایا اس قرآن کی تعلیم سے کہ قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور توقیر ہے۔ اس پوری ترتیب کو سیکوینس کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کلام آیت نمبر 157 اس پیغام پر ختم ہوتی ہے، جبکہ یہ پورا مضمون سبجیکٹ جو ہے یہ ایک ہی آیت کا ہے، آیت 157 کا ہے۔ فرما اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے فلاح یافتہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔